السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت نازک مگر علمی موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہ عیسائی مذہب کے ماننے والے حضور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں اور تاریخ میں آپ کے بارے میں کیا لکھا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا نقطۂ نظر کیسے بدلا۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ اسلام اور عیسائیت دنیا کے دو بڑے مذاہب ہیں۔ دونوں کا آغاز مشرق وسطیٰ میں ہوا اور دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور عیسائی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، اس وجہ سے تاریخ کے مختلف ادوار میں غلط فہمیاں اور منفی تصورات بھی سامنے آئے۔ جب 7ویں صدی میں اسلام عرب کی سرزمین سے ابھرا اور چند ہی دہائیوں میں شام، مصر، افریقہ اور یورپ تک پہنچ گیا تو عیسائی دنیا کے لیے یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ جان آف ڈماسکس۔ عیسائی دنیا میں سب سے پہلے جن اسکالرز نے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لکھا، ان میں ایک بڑا نام ہے جان آف ڈماسکس، 8ویں صدی میں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فالس پروفٹ یعنی جھوٹا نبی کہا۔ اس کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بائبل سے اقتباسات لے کر ایک نیا مذہب بنایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اسلام ایک بدعت ہے جو عیسائیت کے خلاف کھڑی ہوئی۔ یورپ کے قرون وسطیٰ یعنی مڈل ایجز میں اکثر عیسائی مصنفین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سخت منفی خیالات ظاہر کیے۔ بعض نے آپ کو اینٹی کرائسٹ یعنی دجال کہا، بعض نے آپ کو شیطان کا ایجنٹ قرار دیا، بعض نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کے زور پر مذہب پھیلایا۔ یہ خیالات زیادہ تر اس وقت کے سیاسی دشمنی اور صلیبی جنگوں کے پس منظر میں تھے، کیونکہ اس وقت یورپ اور مسلم دنیا آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ صلیبی جنگوں کے دوران یورپی پادری اور مصنفین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت انگیز تحریریں لکھتے تھے تاکہ عوام کو مسلمانوں کے خلاف ابھار سکیں۔ مثلاً بعض کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر لکھا گیا، کہیں کہا گیا کہ آپ نے انجیل کے پیغام کو توڑ مروڑ کر پیش کیا۔ بعض مصنفین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹی کرائسٹ یا دجال کا لقب دیا تاکہ عیسائی عوام کو مسلمانوں کے خلاف مشتعل کیا جائے۔ یہ سب اس وقت کے پروپیگنڈا لٹریچر کا حصہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر عیسائی عوام اسلام یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات سے واقف ہی نہیں تھے۔ وقت گزرتا گیا، یورپ میں رینیسانس اور انلائٹنمنٹ آیا۔ جب یورپ کے اسکالرز نے عربی زبان سیکھی، مسلم کتابوں کا ترجمہ کیا اور اصل اسلامی مصادر کو پڑھا تو ان کا نقطہ نظر بدلنے لگا۔ بعض نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم مصلح اور قابل احترام رہنما کہا۔ مشہور جرمن فلسفی گویتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار لکھے۔ انگریز مورخ ایڈورڈ گبن نے اپنی کتاب ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن امپائر میں لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شفاف ہے اور ان کی تعلیمات فطری عقل کے قریب ہیں۔ جدید عیسائی محققین۔ آج کے دور میں بہت سے کرسچن اسکالرز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پروفٹ فگر مانتے ہیں، اگرچہ وہ انہیں بائبل کے انبیاء کی طرح گاڈز پروفٹ تسلیم نہیں کرتے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے عرب میں سماجی جسٹس قائم کیا، کچھ لگتے ہیں کہ آپ نے مظلوموں، غلاموں اور عورتوں کے حقوق کی حفاظت کی۔ کچھ محققین کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی تحریک کھڑی کی جس نے انسانیت کے اخلاقی معیار کو بدل دیا۔ کیتھولک چرچ کا موقف۔ 1965 میں ویٹیکن کیتھولک چرچ نے ایک اہم دستاویز نوسٹرا آیتاتیں جاری کی جس میں کہا گیا، مسلمان خدائے واحد پر ایمان رکھتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر احترام کے ساتھ کیا گیا اور مسلمانوں کے ساتھ مکالمے پر زور دیا گیا۔ پروٹیسٹنٹ اور دیگر فرقے۔ کچھ فرقے اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، لیکن انہیں ایک گریٹ لیڈر اور مورل ریفارمر تسلیم کرتے ہیں۔ عوامی سطح پر غلط فہمیاں۔ بدقسمتی سے آج بھی کچھ عیسائی پادری یا گروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفی پروپیگنڈا کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس کئی عیسائی اسکالرز اور پادری اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے اور دنیا کے سامنے مثبت پہلو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی ہستی ہیں، اس لیے جب عیسائی لٹریچر میں ان کے بارے میں غلط باتیں لکھی گئیں تو مسلمانوں نے بھی رد عمل دیا۔ علماء نے مناظرے کیے، کتابیں لکھیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی صداقت کو بیان کیا۔ آج بھی مسلم اسکالرز بین المذاہب مکالمے میں کوشش کرتے ہیں کہ اصل حقیقت واضح ہو۔
دوستو، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عیسائی دنیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غلط سمجھا، کبھی سخت الفاظ استعمال کیے اور کبھی ان کی عظمت کو مانا۔ لیکن آج کے دور میں یہ وقت کی ضرورت ہے کہ غلط فہمیاں دور کی جائیں، مکالمہ ہو اور سچائی کو پہچانا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، بلکہ ان کی تعلیمات پوری انسانیت کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان کی سیرت کو دنیا کے سامنے بہترین انداز میں پیش کر سکیں۔ آمین۔